یہ پوری زندگی ان کے بڑے علماء مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کو کیا کیا گالیاں دیتے رہے، یہاں تک کہا کہ عنقریب اس نے دعوی نبوت کر دینا، نعوذ باللہ۔ مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹس ان کو کہتے تھے سر کوئی جواب دیں، انہوں نے کہا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا اور مر کے انہیں جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار آج مولانا مودودی رحمہ اللہ کو 44 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ دنیا سے گئے ہوئے، 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان 44 سالوں میں تمام مکاتب فکر کا کوئی ایک حق گو عالم بھی پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے ان بڑے بزرگوں کے گناہوں کی معافی عوام سے مانگی ہو جو مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا۔ کم از کم اتنی حیا تو کر لیتے، توفیق ہی نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی نا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے طبقے سے ہی اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے، ورنہ انہیں توفیق ملتی نا، اب تو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا، لیکن نہیں۔ اور دوسری طرف مودودی صاحب کو اللہ نے کیا عزت دی ہے، اللہ نے انہیں ڈاکٹر اسرار جیسا ایک روحانی بیٹا دیا، ٹھیک ہے جی، جن کے ذریعے وہ کام جو انہوں نے کتابی شکل میں تفہیم القرآن کی شکل میں کیا تھا، بیان القرآن کے ذریعے ویڈیوز کی فارم میں پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفسیر پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک روحانی بیٹی دے دی جو ان کے جماعت کے ایک رکن سرگودا کے جو امیر تھے جماعت اسلامی کے، ان کی بیٹی ڈاکٹر فرد ہاشمی، اس ایک بیٹی نے قرآن کی دعوت پوری دنیا کے اندر عام کر دی۔ تو مودودی صاحب کا فیض تو ماشاءاللہ دنیا میں نظر آ رہا ہے، مجھے تو کسی پرانے بزرگ کا بھی فیض نظر نہیں آ رہا اس فارم کے اندر جو اس طریقے سے مودودی صاحب کا۔ ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس جو امریکن سٹیزن تھے، کرسچن تھے، پھر ایتھیسٹ ہو گئے، الٹیمیٹلی مودودی صاحب کا ایک چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے پڑھا فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر، وہ مسلمان ہوئے، پھر وہ سعودی عرب آئے، عربی میں ڈپلومہ کیا، پھر پی ایچ ڈی کی حدیث کی فیلڈ میں، پھر جب 92 کے اندر امریکن فوجیں بلا لی تھی سعودیہ والوں نے صدام حسین سے بچنے کے لیے، اس دوران ان کو انہوں نے ہائر کیا امریکن فوجیوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ہزاروں امریکن مسلمان ہو چکے ہیں ابو امینہ بلال فلپس کی دعوت کی وجہ سے، اور وہ خود مسلمان ہوا ہے مودودی صاحب کو دیکھ کے نہیں، سن کے نہیں، ان کی ایک تحریر پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ علماء جو اس وقت ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، آج انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ مودودی صاحب کے اپنے بیٹے نے یہ بیان کیا ہے کہ مودودی صاحب اس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے جس مولوی نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہر جمعے کے خطبے میں اس نے مودودی صاحب کو تمام ادبی گالیاں دینی ہیں، حتیٰ کہ ایک خطبے میں تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو مودودی سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مر جائے اور اس کی قبر کے اوپر جو گھاس اگے گی نا، اور کوئی بکری وہ گھاس بھی کھا لینا، اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیول کا بغض اور زہر ایک مولوی کے اندر ہی ہو سکتا ہے، یقین کریں یہ کسی دنیا دار میں بھی نہیں ہوتا۔ کدھر اس کا دماغ جاتا ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے میں تو گھر آ کے ناراض ہوا، میں نے کہا جی اماں جان نہ تو میں نے جمعہ وہاں پر ابا جی کو جانے دینا ہے۔ تو مودودی صاحب وہی ٹھنڈی طبیعت، انہوں نے کہا بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے جی، نہ اس کی مسجد کا کوئی تعارف ہے۔ بس یہ مثال تھوڑی سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ ابو جہل کا تعارف آج رسول اللہ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس مجہول یعنی ان نون مولوی کا تعارف مودودی صاحب کی وجہ سے ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے۔ دیٹس آل۔